اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. شب 17 رمضان دعاؤں کی قبولیت کی شب، ایسی دعاؤں کی قبولیت کی شب کہ جو ہماری نظر میں ناممکن ہو وہ بھی ممکن ہو سکتی ہے پروردگار سے دعا کرنے پر. اس شب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ایک رات میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کئی ہزار فضائل پروردگار نے بیان فرمائے، کئی ہزار فضیلتیں پروردگار نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عنایت فرمائی. اس کو شب بدر کہا جاتا ہے. یہ میدان بدر کے واقعے سے، جنگ بدر کے واقعے کیا ہے کہ اس رات دعا کی گئی اور صبح 17 رمضان کو جنگ تھی، جس کو پروردگار نے بہت کم مال و اسباب اور بہت کم افرادی قوت کے باوجود ان جناب سرور کائنات کو پروردگار نے کافروں پہ فتح نصیب فرمائی. اس رات کو انہوں نے، صحابہ نے، جناب امیر المومنین علیہ السلام نے، جناب سرور کائنات نے دعا و تسبیح مناجات میں اس شب کو بسر کیا. اب اس رات میں دعا مانگنے کی فضیلت اور جناب امیر علیہ السلام کی فضیلت جو ہے وہ کس طریقے سے ہے؟ وہ اس طریقے سے ہے کہ اس رات کو جناب سرور کائنات اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. سخت سردیوں کی رات تاریخ میں ملتا ہے کہ سخت سردیوں کی رات تھی، اور جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پینا چاہتا ہوں. جناب سرور کائنات نے پانی طلب کیا تھا، مال غنیمت کے بٹنے کا اعلان نہیں کیا تھا کہ ہر اٹھ جاتا اور کہتا کہ ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں. جناب سرور کائنات کے منہ سے یہ الفاظ کا نکلنا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں. پانی کہاں سے لانا ہے؟ پانی کسی نلکے سے، کسی ٹوٹی سے نہیں لے کر آنا، پانی کنویں بدر سے لے کر آنا ہے، جس کنویں کی وجہ سے اس سارے علاقے کو بدر کہا جاتا تھا، میدان بدر کہا جاتا تھا. اور وہ کنواں ان کے رہائش گاہ سے، ان کے خیمہ سے ذرا فاصلے پر تھا. شدید سردی، رات کا وقت، جناب امیر المومنین نکل گئے ہیں جناب سرور کائنات کے لیے پانی لینے کے لیے. مشکیزہ ہاتھ میں پکڑا ہے اور پانی والے کنویں کے پاس جب پہنچے ہیں، بدر کنویں کے پاس جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ رسی تو موجود ہے جو کنویں میں لٹکانی ہے، مگر اس کے آگے ڈول، کوئی بالٹی، برتن نہیں لگا کہ جس کی وجہ سے کنویں کا پانی اوپر کھینچا جائے. جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس رسی کو اپنی کمر پہ باندھا اور خود مشکیزہ لے کر کنویں میں اتر گئے، مشکیزے کو بھرا. اور پھر جب مشکیزے کو بھرا تو یاد آتا ہے کہ جس علی کا کام یہ ہو کہ جناب سرور کائنات کی خاطر سخت سردی میں بھی جس طرح ممکن ہو سکے کنویں میں اتر کے پانی کو لے کر آیا، اسی کا بیٹا عباس بنتا ہے. اور وہی حضرت عباس کہنے کے لائق ہے جو علی علیہ السلام کا فرزند ہو. جناب علی علیہ السلام نے مشکیزہ بھرا، کنویں سے باہر آئے. اب جیسے ہی باہر آئے اور اپنے خیمے کی طرف جانے کا ارادہ کیا، جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو تیز ہوا کا جھونکا آیا کہ جناب امیر علیہ السلام رکنے پہ مجبور ہو گئے کہ ان کے پاؤں پیچھے کو سرکتے تھے، اس قدر تیز ہوا کا زور تھا. ایک مرتبہ آیا، جناب علی علیہ السلام آگے بڑھے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا جھونکا ہوا کا اسی شدت سے آیا، پھر جناب علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا، پھر تیسرا جھونکا ہوا کا اسی شدت سے آیا، اور وہ سب کراس کر کے، پار کر کے جناب علی علیہ السلام خیمے کے اندر پہنچے تو جناب سرور کائنات مسکرا رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں یا علی پانی لانے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ آپ بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں؟ جناب امیر فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان سے سننا مجھے زیادہ پسند ہے، کیونکہ علی فرمائیں گے تو قول ہوگا، نبی فرمائیں گے تو یہ حدیث ہو جائے گی. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی جب آپ کنویں سے پانی لے کر باہر آئے اور میری طرف بڑھنے لگے اور تیز ہوا کے جھونکا آپ کو محسوس ہوا
کہ جس کی بہت زیادہ شدت تھی، وہ جبرائیل علیہ السلام 1000 ملائکہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ جبرائیل 1000 ملائکہ کے ساتھ جناب امیر کو سلام کرنے آئے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے علی کو ان کوفے کے مسلمانوں کا کہ جن کو علی سلام کرتے تھے اور وہ جواب نہیں دیتے تھے؟ یاد رکھے، اگر علی علیہ السلام بننا ہے تو علی کو سلام کرنا پڑے گا۔ علی کو سلام کرنے کی وجہ سے جبرائیل بھی علیہ السلام بن گئے۔ جبرائیل آئے تھے، اور جب دوسرا ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، صحابہ سب غور سے سن رہے تھے کہ یا علی، دوسرا جھونکا جو محسوس ہوا آپ کو تیز ہوا کی شدت کے ساتھ، وہ حضرت میکائیل علیہ السلام 1000 ملائکہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے آئے۔ اور یا علی، جو تیسرا جھونکا آپ کو تیز ہوا کا محسوس ہوا تھا، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 1000 ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک رات کے اندر تینوں مقرب فرشتے سمیت فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے علاوہ 3000 ملائکہ جناب علی علیہ السلام کی ذات کو سلام کرنے کے لیے آئے۔ جناب سرور کائنات کی زبان سے یہ سب نے سنا، اور جناب علی علیہ السلام کی شان اور عزت اور عظمت سب پہ آشکار ہوئی۔ اسی رات کو جناب سرور کائنات کے ساتھ جناب علی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ نے مناجات بھی کی ہیں، دعائیں بھی کی ہیں۔ یہ فضیلتوں والی رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے، علی کے فضائل کی رات ہے، یہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے مناقب کی رات ہے۔ اس رات میں جناب امیر کا وسیلہ دے کر، جناب امیر کا واسطہ دے کر پروردگار سے دعا کرو کہ پروردگار، جو ہمیں لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو ہماری نظروں کے لیے ناممکن ہے، ہماری عقلوں کے لیے ناممکن ہے، آج کی رات اگر دل لگا کے دعا کرو گے، پروردگار کی بارگاہ میں وہ بھی قبول ہوگی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اس شب کے اندر بہترین طریقے سے مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی عزت و تکریم کو سمجھتے ہوئے اس کی شب و روز کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگارہ ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔